سب سے پہلے مفسر اعظم، مفسر قرآن، سب سے پہلا کون مفسر قرآن ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی پاک کے چچا زاد بھائی سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں۔ آپ اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں کیا؟ وما ارسلنا من رسول، ادا تفسیر صوفیانہ دا ترجمہ جڑا ہے وہ نہ پیش کراں، پنجابی دے تڑکے نال کر، وما ارسلنا من رسول، رب کہندا ہے اسا رسولاں وچوں کوئی رسول انج دا کلے ہی نہیں، وما ارسلنا من رسول، اساں رسولاں وچوں کوئی انج دا رسول کلیا ہی نہیں، الا بلسان قومہ، جس رسول کو ہم نے اس کی قوم کی زبان پر نہ بھیجا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اب کوئی بھی نبی آیا ہے وہ اپنی قوم کی زبان پر آیا ہے، اپنی قوم کی زبان جانتا ہے، رب نے اس کی قوم کا علم جو اس کی زبان ہے وہ عطا کی ہے۔ اب کوئی کہے جی نبی ساڈے کو اردو پڑھنا ہوندا سی، صحابی دا تے اے عقیدہ ہے کہ رب قرآن دے اس تفسیر دے وچ صحابی دا تے اے عقیدہ ہے کہ رب نے کوئی رسول انج تک کلیا ہی نہیں جنوں اپنی قوم دی زبان نہ دتی ہوئے، تے جڑا کہ ساڈے کول پڑھن نبی ہوندا سی جھوٹا ہے کہ سچا؟ نرا جھوٹا کہ وڈا جھوٹا؟ ہائے ہائے۔ آؤ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سنو، میں اپنے گھر سے کوئی تفسیر گھڑ کے نہیں لے آیا، جو نبی کے چچا زاد بھائی نے تفسیر کی ہے میں تمہاری سماعتوں کی وہ جلا بخشنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کہتے ہیں لفظ لسان بھی واحد، میرے آقا کا منصب رسالت بیان ہونے لگا ہے آگے، کہتے ہیں لفظ لسان بھی واحد، لفظ قوم بھی واحد۔ ادھر ڈھلے بولے ہو تو میں پہلا تھک جاڑا ہے، کیونکہ میں 2 راتاں دا مسلسل پہ جاگنا، تو میں منچ تے بیٹھا پہ سوندا ہاں، میں کہے تھے نا بھویں بابا گدی پولی ہے تھلے لتاں لمکا کے بواں گا تاکہ جاگدا رواں تھانوں بھی جگا لواں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اس آیت میں لفظ لسان بھی واحد ہے، لفظ قوم بھی واحد ہے، لہذا کوئی رسول ایسا رسول نہیں جو 2 قوموں کے لیے آیا ہو، لیکن ہر رسول صرف ایک قوم کے لیے آیا ہے۔ پہلے رسول کتنی قوموں کے لیے؟ صرف ایک قوم کے لیے رسول آتے تھے، ایک قوم کے لیے نبی آتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا اس میں ہمارے آقا کی کیا شان ہے؟ آپ کہتے ہیں کملیا قرآن اگوں بھی تو سننا، کیا آپ اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں وما ارسلناک، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، لیکن تیرے جو منصب رسالت ہے اس کو ہم نے ہر انسان کے لیے کافی کر دیا ہے۔ اے محبوب ہم نے تمہیں ہر انسان کو بشارت سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہتے ہیں اور دوسری آیت سنو، کہتے ہیں محبوب سے رب نے خطبہ دیا، کہا قل، محبوب تم خود کہہ دو۔ لفظ کل قرآن میں تقریباً 3328 مرتبہ آیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ محبوب اپنی قوم سے، اپنی امت سے، اپنے اصحاب سے اپنی زبان سے احکام سنا دو نا۔ مولا کیا سنو؟ فرمایا قل یا ایھا الناس، محبوب ان لوگوں سے کہہ دیا لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب رسول بن کے آیا ہوں۔ علماء موجود ہیں، الناس میں الف زائدہ اور لام فضولی ہے، یہ زائدہ کیوں دیے؟ علماء کہتے ہیں یہ الف اور لام استغراق کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اس کا معنی ہے کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا انسان نہیں جس کے لیے میرے اور آپ کے آقا رسول بن کے نہیں آئے۔
دوسری بات، جب پہلے نبی آتے تھے ایک قوم کے لیے آتے تھے، ایک محلے کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے آتے تھے، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی آمد کی بات آئی نا تو رب نے قبیلے کی قید کو ختم کر دیا۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کا پیغام سنا دیا، جمیعہ تم سب کی جانب۔ وہ محلے کی قید ختم، قبیلے کی برادری کی قید ختم، شہر کی قید ختم، یونین کونسل کی قید ختم، اب پورا شہر کی قید ختم، اب تحصیل کی قید ختم، ضلع کی قید ختم، صوبے کی قید ختم، ملک کا جو حدود اربع تھا وہ بھی توڑ دیا۔ محبوب کی نبوت کو، محبوب کی رسالت کو رب نے عام کر دیا۔ جہاں جہاں تک نسل انسانیت ہے محبوب کی، وہاں وہاں تک منصب نبوت ہے۔ یہ آیات مقدسہ میں نے پڑھی اور سرکار کی حدیث سنا دوں، بخاری شریف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، ہر نبی جب بھی کوئی آتا تھا ایک قوم کے لیے خاص آتا تھا۔ جب کوئی نبی آتا کتنی قوموں کے لیے؟ ایک قوم کے لیے خاص رسول بن کر آتا۔ عرض کی آقا آپ کی رسالت کا کیا منصب ہے؟ پہلے نبی تو ایک قوم کے لیے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، خاص ایک قوم کے لیے۔ آقا آپ کی منصب جو رسالت ہے اس کا انداز کیا ہے، اس کی کیپیسٹی اور اس کی پہنچ اور اس کی وسعت کتنی ہے؟ سرکار نے فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، رب نے مجھے ہر مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے جو رسول آتے تھے یہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیوں کے نبی نہ تھے، پانی میں تیرنے والی مچھلی کے رسول نہ تھے، فضا میں اڑنے والے پرندوں کے رسول نہ تھے، کچھار کے شیر کے رسول نہ تھے، جنگل میں رہنے والی ہرنی کے جو نبی ہیں رسول ہیں اس کے لیے رسول نہ تھے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی بات آئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان سے رب نے ارشاد جاری کروا دیا، ارسلت الی الخلق کافہ، رب نے مجھے ہر مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آؤ پہلے نبیوں کا ہم منصب دیکھیں کہ ان کا منصب کیا تھا اور ہمارے آقا کی شان کیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، میں حضرت اعظم سے لے کر علیہ السلام سے لے کر انبیاء کی باتیں سناتا، لیکن دامن وقت میں قلت کا طوفان بپا ہو چکا ہے۔ میرے بعد ملک پاکستان کی مشہور و معروف ہستی سجن صاحب، کیا نام ان کا؟ محمد علی سجن صاحب، وہ نعت گو شاعر، ایسی بڑی عظیم ہستی جو آپ کی سماعتوں کو انشاءاللہ جلا بخشنے والی ہے۔ تو میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا منصب نبوت سن لو کیا ہے۔ سارے نبیوں کا سنانا تو اس وقت جو دامن وقت ہے اس میں وسعت کا میلان نہیں ہے، دامن وقت میں قلت کا طوفان بپا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اس اعلان کو رب نے قرآن میں کوڈ کر دیا۔ کیا اعلان ہے؟ اور دل تھام کے سن لو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن نے اس کو یوں کوڈ کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن کہتا ہے، اور جب عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے بنی اسرائیل والو میں تمہاری جانب رسول بن کے آیا ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو میرے ہاتھ میں ہے اور توریت، ان دونوں کے درمیان میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی میں انجیل مقدس میں جو رب نے مجھے احکام دیے ہیں، جو مجھے شریعت عیسوی دی ہے، میں اس کا تم پر رائج کروں، یہ میرا منصب ہے۔ عیسیٰ کا کیا منصب تھا؟ شریعت عیسوی کا رائج کرنا، جو احکام ہیں انجیل مقدس میں ان کو لوگوں پر نافذ کرنا۔ لوگاں پوچھیا صرف یہی کام جے؟
آخیا نہیں ہور بھی ایک منصب ہے میرا. آخیا جی دس دیو اور کہڑا تہاڈا منصب ہے. ہائے 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 ہائے. اگلا منصب قرآن دی اگلی آیت دا اگلا حصہ فرمایا وَمُبَشِّرًا. میرا بس یہی منصب نہیں ہے کہ میں شریعت کو تم پر لاگو کر دوں، احکام جاری کر کے چلا جاؤں. یہی منصب نہیں صرف میں تمہیں بشارتیں بھی دینے آیا ہوں. پوچھا کس بات کی بشارت دینے آئے ہو؟ فرمایا برسول، ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں. یاتی جو آئے گا کب من بعدی میرے بعد آئے گا. کیا نام ہوگا؟ اسمہ احمد. اس نبی کا نام احمد ہوگا. کہا میرے منصب میں یہ شامل ہے کہ میں اس رسول کا ذکر سناؤں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. مختصر کرتا ہوں. بڑھیا آئی حضور ہمیں یہ مسئلہ بتائیے. آپ نے فرمایا کس قبیلے سے؟ فلاں قبیلے سے. فرمایا میں ان کے لیے رسول بن کے نہیں آیا. بڑھیا چلی گئی. سٹارٹ ہوئی. لوگوں نے حواریوں نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی انج دا بھی رسول آئے گا جرا سارے مسئلے دسے گا؟ انجیل مقدس اٹھاؤ، چیپٹر نمبر 17 ہے. انجیل چونکہ اس وقت عبرانی میں نازل ہوئی تھی، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے کیونکہ اس کے پڑھنے والے انگلش میں موجود ہیں، تو اس کا ترجمہ انگلش میں کیا گیا ہے. میں بھی ٹوٹے پوٹے الفاظ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. میں یہ حوالہ کیوں دے رہا ہوں؟ میرے رب نے قرآن میں کہا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ بعد میں آنے والے اس ہستی کا ذکر تورات و انجیل میں قیامت تک پاتے رہیں گے. میں بتا دوں عیسیٰ نے کیا ان لوگوں کو جواب دیا جب انہوں نے پوچھا کہ کون ہوگا جو سب کو مسئلے بتائے گا. اس طرح سے ہم جواب دیا. آپ کہتے ہیں I am indeed sent to the house of Israel as a prophet of salvation. میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی نجات کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. بٹ آفٹر می، میرے جانے کے بعد ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل والو تمہاری جانب رسول بن کے آیا ہوں. آیا کیوں ہوں؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات اور انجیل کے درمیان تصدیق کر دوں. تو آگے کہتے ہیں بٹ آفٹر می، میرے بعد. قرآن کہتا ہے من بعدی، میرے بعد. تو آپ کہتے ہیں شیل کم دا مسیحا، تو آپ کہتے ہیں وہ مبشرم برسول. آپ کہتے ہیں بٹ آفٹر می، میرے بعد شیل کم دا مسیحا، تمہارے پاس مسیحا آئے گا. سینٹ آف گاڈ ٹو آل دا ورلڈ، اللہ اسے ساری دنیا کے لیے مبعوث کرے گا. For whom God hath made the world, and then through all the world will God be worshipped and mercy received. عیسیٰ کہتے ہیں رب اس رسول کو صرف پوری دنیا کے لیے مبعوث نہیں کرے گا، رب نے پوری دنیا سجائی ہی اس کے لیے ہے. دلوں کو تھام لو. عیسیٰ کہتے ہیں صرف وہ رسول ساری دنیا کے لیے رسول ہی نہیں بن کر آئے گا. قرآن سنا نا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا. عیسیٰ کہتے ہیں ساری دنیا کے لیے رسول بن کے آئے گا. صرف ساری دنیا کے لیے رسول بن کے نہیں، رب نے پوری دنیا کو اس کے لیے سجایا ہے اور اس کی سخت محنت کے سبب پوری دنیا پر رب کی عبادت کی جائے گی. اینڈ مرسی ریسیوڈ، اور اس آنے والے کی رحمت نصیب ہوگی. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں بڑی دلیلیں دے رہا ہوں، عیسیٰ کے فرامین بھی سنا رہا ہوں، قرآن و حدیث بھی پیش کر رہا ہوں، لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ بات آئی امانت بن کر، کہیں ایسا نہ ہو آپ سمجھیں یہ سکھ سے ہے اوپر سے گزر جائے. فیلڈنگ اچھی ہونی چاہیے. حضرات گرامی، لوگوں نے پوچھا جس کے لیے کائنات سجائی گئی، جو ساری دنیا کے لیے رسول بن کے آئے گا، اس کی اور تعریف سناؤ. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا For I am not worthy to unloose the ties of the hosnar, the latest of the shoes of the messenger.